ان الفاظ کے پڑھنے میں سلاست روانی نہیں ہے، پھر قرآن کا جواب کیسا ہوگا؟ جو ظاہری اعتبار جواب نہیں ہے تو باطنی اعتبار سے، معنی کی پنہائی اور اس کی گہرائی کے اعتبار سے، اس کی گہرائی اور اس کے اندرونی حالات کے اعتبار سے اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ قرآن آپ کے سامنے قرآن مجید کے نام پر، فرقان الحق کے نام پر، اس کے متبادل طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جو قرآن ہرگز نہیں ہے، اور یقیناً قرآن مقدس کے متبادل وہ کتاب بنی نہیں سکتی۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ آخر یہ سراغ انہیں ملا کہاں سے؟ بات کچھ تلخ ہو سکتی ہے، لیکن غور و فکر کرنے کی گزارش بھی آپ سے کہ موجودہ دور میں اسلام کے نام پر جعلی اسلام عام ہو چکا ہے، توحید کے نام پر شرک کو عام کر دیا گیا، سنت کے نام پر بدعت کو عام کر دیا گیا، قرآن کے نام پر دیگر کتابوں کو عام کر دیا گیا، اسلام کے نام پر غیر اسلامی چیز کو عام کر دیا گیا ہے۔ جب مسلمانوں کی جانب سے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے بھی کچھ سراغ ملا ہوا ہے، اسی انداز کے راستہ ہم اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام کیا ہے اور موجودہ دور کے مسلمان کرتے کیا ہیں۔ سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے، اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ پہ۔ ہر مہینے میں 12 مہینے میں 36 عید مسلمانوں نے بنا رکھی ہے، جبکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عیدیں ہمیں دی۔ اب دیکھیں اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کے اعمال کیا ہیں۔ جو کتاب اللہ نے پڑھنے پڑھانے کے لیے دیا، ہدایت کی ضمانت کے طور پر پیش کیا، کامیابی کا ضامن کتاب قرار دیا، نور و نکھت والی کتاب جن کو قرار دیا گیا، رہنمائی والی کتاب قرار دیا گیا، اللہ کا آخری پیغام کتاب قرار دیا گیا، آج لوگ اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی ہے، ادھر ادھر کی چیزوں میں ہدایت نظر آتی ہے۔ جو برتاؤ قرآن مقدس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ برتاؤ ہمارا قرآن کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ دوسری کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسجد و محراب کی زینت قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابیں نظر آتی ہیں، قرآن سے زیادہ تلاوت دوسری کتاب کی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس کتاب کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا وہ کتاب ہدایت دینے سے محروم ہو گئی، اور جس کتاب کو ہدایت کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لوگ اسے ہدایت سمجھ کے پڑھنا پڑھانا اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں۔ علاوہ جی آپ دیکھیں گے ابھی ایک ٹی وی کا زمانہ ہے، کیو ٹی وی جسے ہم کنفیوز ٹی وی کہتے ہیں، آپ کے سامنے بالکل عام ولی اسلامک چینل اسلام کے نام پہ پیش کیا گیا، وہاں بھجن کیرتن بھی ہوتا ہے، وہاں شرکیہ نعرے بھی ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بے پردہ بھی آتی ہیں، اصلاحی کوششوں کے علاوہ فسادی چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، عقیدے کو دفن کر دینے والے اعمال اور ایسے حرکات بھی ہمارے سامنے نمودار کی جاتی ہیں جس کے اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود نام کیا ہے؟ ولی اسلامی چینل۔ آپ نے قبول کر لیا کہ اسلام اسی کا نام ہے، آپ نے راستہ دیا ہے کہ اسلام کے نام پر آپ نے خرافات پیش کیا ہے۔ ہم اگر اسلام کے خلاف کوئی خرافات آپ کے اندر شامل کر دیں تو قصور کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ علاوہ اس کے آپ دیکھیں قدم قدم پر بدعت و خرافات، مسلمانوں نے اسے دین سمجھ لیا، اس کے خلاف کرنے کو گستاخی جانے لگا، بے دینی سے تصور کرنے لگے۔ فلا اعمال اگر آپ کیا نہیں ہوتے ہیں آپ بے دین ہیں، نیاز نہیں کرتے ہیں مشرک ہے، کافر ہے، فاتحہ نہیں دلاتے ہیں مسلمان نہیں ہے، آپ وہابی نہیں وہابی ہیں، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، گستاخ نبی ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ ولی ہیں، گستاخ فضول کے برابر۔ تو جس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں تھا آپ نے ان بے واسطہ چیزوں کو اسلام سمجھ کر کرنا شروع کر دیا، اور اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے انہیں گستاخ کہنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو اللہ کے واسطے غور و فکر کرنے کی کوشش کرو، کیا واقعی وہی دین ہے جو اللہ کے نبی نے آپ کو دیا تھا؟ قرآن دین کا پیغام لے کے آیا،
کا آخری پیغام بن کے آیا، انسان کو ہدایت دینے والا بن کے آیا، رہنمائی کرنے والا بن کے آیا، رحمت و شفا بن کر آیا، ذریعہ نجات بن کر آیا۔ وہ قرآن تاکہ نیسیاں میں موجود ہے، اس قرآن سے ہمارا کوئی شگا و تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اگر ایسا کریں تو دوسروں کی طرف اس قسم کی بات اگر پیدا ہو جائے کہ فرقان الحق نامی کتاب آپ کے ساتھ رکھ دی جائے کہ آپ اسی میں غلط ملت کر دیجئے یا اسی میں آمیزش کرنے کے نتیجے میں اپنے عقیدے کو بگاڑ دیجئے یا اپنے عقیدے کو سنوار لیجئے، آپ کے اختیار نہیں۔ جبکہ قرآن وہ کتاب ہے جس پر اللہ نے زبردست حفاظت کے پہرے بٹھائے ہیں، اور جن پر قرآن اترا ہے اس نبی محترم کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی جانب سے بھی قرآن مقدس کے اندر کسی قسم کی اپنی منمانی کی گئی تو سن لیجئے آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو اگر امریکہ کی طرف سے ہوا، اسرائیل کی طرف سے ہوا، دنیا کسی انسان کی طرف سے ہوا، وہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بچے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق اس قسم کی وضاحت ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا کم کر دیجئے، کچھ قرآن کو بدل دیجئے، اس کی جگہ پر دوسری کتاب لے آئیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے اختیار کے باہر کی بات ہے، میں ایسا کر نہیں سکتا، مجھے ڈر ہے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھی جاتی تو وہ لوگ جن کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں تھا، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتا، وہ کہتے کیا ہیں؟ ایت بقرآن غیر ھذا، اے محمد اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لائیے، اور بدلو، یا اگر یہ قرآن نہیں دوسرا بدل کے نہیں لائیں گے، ایت بقرآن غیر ھذا دوسرا قرآن لائیے یا اس قرآن کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قل، قرآن کہتا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اختیار ہی میں نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اس قرآن مقدس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کروں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں لرزتا ہوں، ڈرتا کانپتا ہوں۔ تو نبی جن پر قرآن اتارا گیا وہ نبی قرآن جیسا دوسرا قرآن نہیں لا سکتے، وہ نبی قرآن میں اپنی جانب سے تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے اگر ہم نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آئے گا اور گرفتار عذاب ہم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73، آیت نمبر 74، آیت نمبر 75۔ قرآن مقدس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ کچھ مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں لیکن قرآن مقدس کے تعلق سے کچھ ہمیں شکایت ہے، آپ ایسا ویسا کر لیجئے گا تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان دل میں ہلکا سے خیال پیدا ہوا کہ تھوڑی ان کی بات اگر مان لیتے ہیں، قرآن میں تبدیلی نہیں کریں لیکن کچھ نرمی پیدا کر لے تو شاید یہ بڑے بڑے سردار ایمان قبول کریں گے، ان کے سارے معدد مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قرآن مقدس کی ان آیتوں کو یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارا آپ نہیں ڈرتے، نہیں لرزتے، نہیں کانپتے، لیکن نبی کا حال کیا اندازہ لگائیے آپ، کتنا بے بس نظر آتا ہے
ایک وہ انسان جن پر قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے. جب مشرکوں کی جانب سے یہ بات تھی، قرآن نے کہا یہ لوگ آپ کو آپ کے فتنے میں ڈال ہی رہے تھے. قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر اللہ کی آیتوں کے بالمقابل آپ سے کچھ اگلوا لیتے، اور ایسا کر لیتے تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ایسے موقع پر یہ آپ کو جگری دوست بناتے، بڑا مقام دیتے. سلمان رشدی نے خلاف ورزی کی، قرآنی آیت یا شیطانی آیت میں کتاب لکھ دیا. دیکھیے امریکہ اور لندن اور جاپان اور برطانیہ، پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت ہو گئی، انہیں اٹھایا جاتا، اونچا کیا اچھالا جاتا. تسلیمہ نسرین نے محمد الرسول اللہ خلاف کتاب لکھ دیا، لجہ کتاب لکھ دیا، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی، ان کے مقام رفعت کو بلند کر دیا گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، قرآن کے خلاف کریں گے لوگ آپ کو جگری دوست بنائیں گے، اونچا مقام دیں گے، درجہ بلند کر دیں گے. آج بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے اس قسم کی پیشکش رکھا ہے لوگوں نے، ایسا کر لی تو ایسا ہو جائے گا. قرآن کا تفسیرہ سنیے، وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا.